السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 105۔ والجاہلیۃ القدیمۃ علی ما فیہا من شرک اکثر ادبا مع اللہ۔ قدیم جاہلیت باوجود اس کے کہ اس میں شرک ہوتا تھا، لیکن اللہ کے ساتھ ادب زیادہ تھا، یعنی شرک کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ادب کا معاملہ کرتے تھے۔ فقد كانت تتخذ مع اللہ آلہۃ اخری، یقیناً وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے تھے، لتقربها الی اللہ زلفی، تاکہ وہ انہیں اللہ سے قریب کر دے۔ فکان اللہ فی حسها الاعلی، تو اللہ سبحانہ تعالی ان کے اعلی احساس میں ہوتا تھا، یعنی یہ ان کے جذبات ہیں اور ان کے خیالات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام سب سے اونچا تھا۔ اور باقی یہ جو آلہہ بنائے ہوئے تھے، انہوں نے معبود یا بت بنائے ہوئے تھے، وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بنائے تھے، کیونکہ وہ اللہ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ فَأَمَّا الْجَاهِلِيَّةُ الْحَدِيثَةُ، لیکن جدید دور کی جو جاہلیت ہے، ماڈرن ٹائم کی جو جاہلیت ہے، فَهِيَ تَجْعَلُ الْآلِهَةَ الْأُخْرَى أَعْلَى مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عِندَهَا، یہ دوسرے خداؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی اوپر رکھتے ہیں اپنے خیال میں، اندہا یعنی ان کے نزدیک، یعنی ان کے نزدیک جو ان کے الہ اس دور کے بنے ہوئے ہیں، جو بتوں کے علاوہ اور چیزیں ہیں، وہ ان کو اللہ سے بھی آگے رکھتے ہیں۔ فَتُقَدِّسُ مَا تَأْمُرُ بِهِ هَذِهِ الْآلِهَةُ، تو وہ بہت مقدس سمجھتے ہیں، اس کو بڑا پاک سمجھتے ہیں جو ان کے یہ الہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ وَتَنبِذُ مَا يَأْمُرُ بِهِ اللَّهُ نَبْذًا شَنِيعًا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو وہ بری طرح پھینک دیتے ہیں، یعنی اگنور کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین ہو، دین والے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہو، حدیث ہو، کوئی بھی چیز ہو دینی شعار میں سے، تو لوگ اس کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی کسی معمولی سی چیز کے اوپر بات کر رہے ہوں، یعنی کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، کچھ نہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی یأمر المرأة بالعفۃ والحشمۃ، بے شک اللہ سبحانہ تعالی عورت کو حکم دیتا ہے پاک دامنی کا، شرم و حیا کا، والفضیلۃ اور فضیلت کا، یعنی اس کا ایک مقام ہے، والقرار فی البیوت اور گھروں میں قرار پکڑنے کا، ولکن الوطن والانتاج یأمرها بان تخرج وتتعرى، لیکن اس کا ملک اور اس کی اقتصادیات، انتاج ہوتا ہے پروڈکشن، اس کو حکم دیتی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور عریاں ہو، تتعرى یعنی عاری ہو جائے لباس سے۔ وَتَعْمَلُ مُضِيفَةً سَافِرَةً، اور وہ ایئر ہوسٹس کے طور پہ کام کرتی ہے بے حجاب، سافرہ، سفور ہوتا ہے ظاہر کرنا، والصبح اذا اسفر، روشن ہو گئی، یعنی اپنے آپ کو نمایاں کرنا، علی ظہور الطائرات، جہازوں کے اندر، جہازوں کی پشت پر یعنی جہازوں میں، وصالات الفنادق، اور ہوٹلز کے ہالز میں، ڈائننگ ہالز میں، صالہ کہتے ہیں لابی یا ہال کو، وساحات المصانع، اور کارخانوں کے اندر، ساحہ ویسے تو صحن کو کہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جو فیکٹریز اور کارخانے ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ ایک طرح سے صحن کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ واماکن الرذیلۃ، اور گھٹیا جگہوں پر، فمن الالہ الذی تتبع اوامرہ، تو کون ہے اصل الہ جس کے احکام کی پیروی کی جا رہی ہے، یعنی یہ ان کو حکم کس نے دیا ہے، جس نے دیا ہے اور جس کے حکم پہ چل رہے ہیں وہی ان کے الہ بنے ہوئے ہیں۔ اہو اللہ سبحانہ،
کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے؟ ام اوامر الطاغوت، یا وہ طاغوت کے حکم ہیں؟ واللہ سبحانہ یأمر، اور اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتا ہے، ان تکون رابطۃ التجمع ہی العقیدہ، کہ معاشرے کو باندھنے والی چیز، رابطہ ہوتا ہے، ربطہ کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، تو رابطہ رکھنا مطلب ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا. تجمع کہتے ہیں معاشرے کو، معاشرے کا جو تعلق ہے یا معاشرے کی جو ٹائز ہیں اس کی بنیاد ہی العقیدہ، عقیدہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی کیئر کریں تو اللہ کی خاطر کریں، دین کی وجہ سے ایک دوسرے کو چاہیں. وَلَكِنَّ الْوَطَنَ وَالْقَوْمِيَّةَ تَسْتَعْبِدُ الْعَقِیدَہ، لیکن وطن اور قومیت جو ہے وہ عقیدے کو تو غلام بنا لیتی ہے، عقیدہ پیچھے رہ جاتا ہے، دین پیچھے رہ جاتا ہے، وطن اور نیشنلٹی آگے آ جاتے ہیں. وَتَأْمُرُ أَن يَكُونَ الْجِنسُ أَوِ الْقَوْمُ هُمُ الْقَاعِدَةُ، اور حکم دیتا ہے کہ انسان یا قوم وہ اصل ضابطہ ہوں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے جو طور طریقے ہیں یا قانون ہیں ان کے مطابق چلے. فَمَنْ هُوَ الْإِلَٰهُ الَّذِي تُتَّبَعُ أَوَامِرُهُ، تو کون ہے وہ اصل الہ پھر جس کے احکام کی پیروی ہو رہی ہے. اَهُوَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ، کیا وہ اللہ جل و جلالہ ہے، ام ہی الآلہۃ المدعات، یا وہ الہ جو دعویٰ کرتے ہیں، یعنی بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں. واللہ عز وجل یأمر، اور اللہ عز وجل حکم دیتا ہے، ان تکون شریعتہ ہی الحاکمہ، کہ اس کی شریعت ہی اصل میں حاکم ہو، یعنی اس کی شریعت کا ہی حکم چلے. ولیکن عبدا من العبید، لیکن بندوں میں سے، او مجموعۃ من الشعب، یا کسی قوم کا ایک گروہ، تقول کلا، وہ کہتا ہرگز نہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑو، کوئی اور بات کرو. ان العبید هم الذین یشرعون، تو بے شک بندے ہی نظام بناتے ہیں، یشرعون یعنی قانون بناتے ہیں. وشریعتہم ہی الحاکمہ، اور انہی کی شریعت یعنی انہی کا قانون حاکم بن جاتا ہے. وہذا کلہ قائم، اور یہ سب ہو رہا ہے، ظاہر ہے، فی جمیع بلاد الاسلام، سب اسلامی ملکوں میں بھی، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. فمن هو الالہ الذی تتبع اوامرہ، تو کون ہے وہ اصل الہ جس کے احکامات کی پیروی کی جا رہی ہے. اہو اللہ سبحانہ، کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، ام ہی الآلہۃ المدعات، یا پھر وہ من گھڑت الہ ہیں جن کو الہ بنا لیا گیا، جس کے الہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا. والقرآن الکریم یحاور المشرکین، قرآن کریم مشرکین سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے. ویخاطب عقولہم البشریۃ، اور ان کی انسانی عقلوں کو خطاب کرتا ہے. لإيقاظها من تلك الغفلة، ان کو اس غفلت سے جگانے کے لیے. التي لا تليق بالعقل البشری، وہ جو انسانی عقل کے لائق نہیں. أيًا كانت طفولته، اس کا بچپنا کیسا ہی کیوں نہ ہو. فيقول، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا بلکہ اللہ نے ان کو بنایا، اور دوسرا یہ کہ جو ان کو پکارتے ہیں وہ ان کی مدد ہی نہیں کر سکتے، اور وہ تو اپنی بھی نہیں کر سکتے، کسی کی کیا کریں گے. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. إِنَّ الْإِلَٰهَ الَّذِي يَخْلُقُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَن يُعْبَدَ، بے شک وہ الہ جو پیدا کرتا ہے، جو خالق ہے،
وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اس نے بنایا سب کچھ. فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ، تو کیسے وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، من لا يخلق، جو پیدا نہیں کرتے، بل هو مخلوق، بلکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں، مخلوق ہیں. تو مخلوق کا مقام اور ہوتا ہے، خالق کا اور ہوتا ہے، یہ دونوں تو کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے. والملک الذی یملک ان یرزق عبادہ، اور حقیقی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے اس بات کا کہ اپنے بندوں کو رزق دے سکے، یعنی وہ اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا بھی. ویملک ان ینصر عبادہ بقوتہ، اور وہ مالک ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے اپنی قوت کے ساتھ. وَيَحْمِيهِمْ، اور ان کی حفاظت کرے، ان کو بچائے، حمایت کرے. هُوَ الَّذِي يَجِبُ أَن يُعْبَدَ، اسی کے لیے واجب ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. فَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَالْقُوَّةُ وَالْقَهْرُ وَالْغِنَى وَالْمُلْكُ هِيَ خَصَائِصُ الرُّبُوبِيَّةِ، تو پیدا کرنا، حکم دینا، قوت، غلبہ، غنا، بے نیازی، بادشاہت، والملک، یہ سب ربوبیت کے خصائص ہیں. وموجبات العبادت والعبودیت، اور عبادت اور عبودیت کے اسباب ہیں، یعنی اس کو واجب کرنے والے. مطلب یہ ہے کہ جو پیدا کرے، حکم بھی اسی کا چلے، جس کے پاس قوت ہو، غلبہ ہو، جو بے نیاز ہو، جو بادشاہ ہو، وہی رب ہے اور اسی کی پھر عبادت ہونی چاہیے. وما یشرکون بہ، اور جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، لا قوت لہا ولا سلطان، ان کے پاس نہ تو کوئی قوت ہے اور نہ ہی ان کا کوئی زور چلتا ہے، اقتدار ہے ان کے پاس. لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے، ولا نصر غیرہم، اور نہ کسی دوسرے کی. فکیف یجعلونہا شریکۃ للہ، تو کس طرح وہ ان کو پھر اللہ کا شریک بنا کے رکھ دیتے ہیں، یعنی جن کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی مدد کر سکے، تو وہ پھر اللہ کے شریک کیسے ہو گئے. یا حسرتاً علی العباد کیف لعب الشیطان بعقولہم الی ھذا الحد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر، کس طرح شیطان ان کی عقلوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس حد تک، الی ھذا الحد، اس حد تک. یعنی شیطان نے انسانوں کی عقل مار دی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. سمپل لاجک ہے کہ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہوتے، اور جس کے پاس اپنی مدد کا کوئی سامان نہیں، مثلا ایک شخص خود بھوکا ہے، آپ اس سے کہنے پلیز مجھے کھانا کھلا دو، اگر اس کے پاس ہوتا تو پہلے تو وہ خود کھاتا. تو جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. سب یا ایھا الناس کہہ کے سب کو شامل کر لی. تو جو محتاج ہیں وہ کسی کو کیا دے سکتے؟ ان العقل البشری، بے شک انسانوں کی عقل، لو خلی بینہ و بین واقع الامت اليوم، اگر آج کی امت کی جو حقیقت ہے یا جو حقیقت واقعہ ہے اس کے بارے میں اگر صرف انسانی عقل کو ہی کہا جائے کہ وہ اس کا اندازہ لگائے، وما حل بها من شرک و ظلم و فساد، اور جو اس میں شرک، ظلم اور فساد واقع ہو چکا ہے، فإنه لا يقرہ ولا یرداہ، تو وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی اور اس پر راضی نہیں ہوگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. یعنی اگر وحی کو الگ بھی کر دیں تو صرف عقل کی بنیاد پر بھی انسان یہ شرکیہ کاموں کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. تو پھر کیوں عقل ماری ہوئی ہے؟ وجہ وَلَكِنَّهَا الشَّهَوَاتُ وَالْأَهْوَاءُ، یہ خواہشات ہیں، چاہتے ہیں. وَالتَّضْلِيلُ وَالْخُدَاعُ، گمراہ کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے. هِيَ الَّتِي جَعَلَتِ الْبَشَرِيَّةُ تَرْتَدُّ إِلَى هَذِهِ الْجَاهِلِيَّةِ، یہی ہے وہ چیز جس نے کر دیا انسانیت کو کہ وہ اس جاہلیت کی طرف پھر جائے. فَتُشْرِكُ بِاللَّهِ، پھر شریک ٹھہرائے اللہ کا، مَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ ان کی مدد پر قادر بھی نہیں ہوتے، وہ اس کے مالک ہی نہیں ہوتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ،
اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ان البشریت، بے شک انسانیت، لفی حاجت الیوم، آج کی حاجت میں، یعنی آج بھی اس چیز کی حاجت میں اسی طرح ہے، ضرورت میں، کما کانت فی حاجت بالامس، جس طرح وہ کل تک اس چیز کی ضرورت مند تھی، الی ان تخاطب بها القرآن مرۃ اخرى، اس وقت تک جب کہ قرآن ان سے دوسری بار بات کرے، لتعوب الی ربها، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، وتستعد بہداہ، اور اس کی ہدایت سے سعادت حاصل کرے. یعنی آج بھی انسانیت کو دور جاہلیت کی طرح، جس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان لوگوں کی طرح اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن سے نصیحت لیں، قرآن ان سے بات کرے، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں اور ان چیزوں کی طرف جن کو ہدایت سے خوشی ملتی ہے یا کامیابی ملتی ہے یا سعادت حاصل کرتے، یہ بھی معنی کر سکتے ہیں. فی حاجت الی من یقودها من الجاہلیت الی الاسلام، انسانیت کو آج بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی اس کو جاہلیت سے اسلام کی طرف لے آئے. وَيُخْرِجُهَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے. وَمَنْ يُنْقِذُ عُقُولَهَا وَقُلُوبَهَا مِنْ هَذِهِ الْوَثَنِيَّةِ، جو بچا لے اس کی عقلوں اور دلوں کو اس بت پرستی سے، یعنی دور جدید کی بت پرستی سے. کما انقذها الدین اول مرہ، جیسے دین نے پہلی بار انسانیت کو شرک کے جنجال سے نکالا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ولا يصلح آخر هذه الامة، اور نہیں درست ہوگا اس امت کا آخری حصہ، الا بما صلح به اولها، مگر اسی طریقے پر جس سے پہلے دور کے لوگوں نے ہدایت پائی، یعنی وہ درست ہوئے. فہل من مشمر، تو کیا ہے کوئی جو کمر کس لے؟ اصل میں مشمر کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے بازو اوپر کر کے اور اپنے نیچے کا کپڑا یعنی اوپر ٹنگ کے کسی اہم کام کے لیے تیار ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لے، ہر زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے نا کہ کمر کس لے. کمر کسنے کا مطلب یہ نہیں کہ کمر پہ کوئی بیلٹ پہن کے تو اس کو کس لے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے لیے ریڈی ہو جائے کام کے لیے. تو یہاں مشمر بھی وہ شخص ہے جو بازو اور پنڈلی کا کپڑا سمیٹ کر محنت کے لیے کھڑا ہو جائے، کچھ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. ان الشرک تلقی الاحکام من البشر، انسانوں سے احکامات حاصل کرنے کا جو شرک ہے، مثل شرک عبادت الاوثان والاصنام سواء، وہ بتوں کی عبادت کے شرک کی طرح ہی ہے، برابر. ھذا شرک فی العبادہ وھذا شرک فی الشریعہ، یہ عبادت میں شرک ہے اور یہ شریعت میں شرک ہے، یعنی شریعت کا مطلب ہے قانون جاری کرنے میں. وھذا کلہ شرک، یہ ساری یہ شرک کی قسمیں ہیں. وخروج من التوحید، اور توحید سے نکلنا ہے. الذی یقوم علیہ دین اللہ، جس پر اللہ کا دین قائم ہوتا ہے. والذی تعبر عنہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور وہ چیز جو اظہار کرتی ہے اس سے وہ یہ گواہی ہے، یعنی جو اس چیز کا اظہار کرتی ہے وہ یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واللہ تبارک و تعالی ینبہ ہؤلاء المشرکین، اور اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین کو آگاہ کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، الی سخف ما ہم علیہ من الشرک، طرف اس بے عقلی کے جو کم ہے شرک سے. اذ کیف یتخذون آلہۃ لا تخلق بل ہی مخلوقۃ، تو پھر کس طرح وہ الہ بناتے ہیں جو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بھی مخلوق ہے، خود بھی پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بے عقل مشرکین کی وضاحت کی ہے جو شرک پر لگے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ایسے بتوں کو الہ بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود بنائے یا گھڑے جاتے ہیں. ولا تنصروا عبادها، اور نہ اس کے پرستاروں کی مدد کی جاتی ہے. بل لا تملک لنفسها ولا لغیرها نصرا،
اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنی ذات کا، یعنی اپنے اوپر بھی ان کا کوئی کنٹرول نہیں، اور کس پہ نہیں، ولا لغیرہا نصرا، اور نہ کسی اور کی مدد کا، یعنی نہ اپنی مدد کر سکتے نہ کسی اور کی کر سکتے ہیں. این عقول ہؤلاء کیف یدعون من دونہم او امثالہم، ان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں، کس طرح یہ پکارتے ہیں ان کے علاوہ یا ان جیسوں کو. وَكَيْفَ يَدْعُونَ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُم، وہ اس کو پکارتے بھی کیسے ہیں جو ان کی پکار کا جواب ہی نہیں دیتا. وَكَيْفَ يَعْبُدُونَ مَنْ هُوَ غَافِلٌ مِّنْهُمْ، اور کس طرح وہ عبادت کرتے ہیں اس کی جو ان سے غافل ہو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا اس کو جو جواب ہی نہیں دے سکتی اس کو قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک بھی کوئی ان کو پکارتا رہے تو وہ آگے سے چوں چاں بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، یعنی ان کی دعائیں سن بھی نہیں پاتے، ان کو پتہ بھی نہیں کون پکار رہا ہے. اب اس کو تو تھوڑی سی بھی عقل انسان استعمال کرے نا، مثلاً اسپیکر نہ ہو تو شاید پیچھے تک میری آواز بھی نہ جائے، اور باہر تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. تو اسی طرح ایک شخص کئی فٹ اندر زمین میں پڑا ہوا ہے، چاروں طرف اس کی مٹی بھری ہوئی ہے، اس کو باہر کی آواز کیسے جا سکتی ہے کہ کون اس کو پکار رہا ہے اور وہ اس کو پہچانے اور دیکھے؟ عقلی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے بھی انکاری تھے، یعنی وہ مانے گئے نہیں کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. فما أعجب حال الانسان اذا ضل، کتنا عجیب حال ہے انسان کا جب وہ بھٹک جائے، یعنی جب انسان بھٹک جاتا ہے تو اس کا حال بھی کتنا عجیب ہو جاتا ہے، یعنی کہاں تک وہ بھٹک جاتا ہے. وما اخسر البشر الذین لا يستفیدون من عقولهم، اور کتنے خسارے میں ہے وہ انسان، وہ لوگ کتنے خسارے میں ہیں جو اپنی عقل سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، سوچتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کتنا زبردست سوال ہے یہ نا. اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ کچھ نہیں بناتے بلکہ ان کو بنایا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی اس بات کو صرف سوچے کہ کوئی کسی بت کے آگے کھڑا ہے، اس سے یہ پوچھے کس نے بنایا، یہ خود بنا نہیں، کس نے بنایا؟ فلاں نے بنایا. اگر فلاں نے بنایا ہے جو خود بھی نہیں بنا تو پھر وہ خدا کہاں سے ہو گیا، یہ خدا کے برابر کہاں سے آ گیا؟ ولا یستطیعون لہم نصرا، نہ ہی وہ ان کی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے. سواء علیکم، ان پر برابر ہے. ادعوتموہم، خواہ تم انہیں پکارتے رہو، ام انتم صامتون، یا تم چپ کر جاؤ، بات نہیں سنتے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں. فادعوہم، انہیں پکار دیکھو. فلیستجیبوا لکم، بس چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ان هذه الاصنام التي يعبدها المشركون من دون اللہ احجار حامدۃ، بے شک یہ بت جن کی مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، یہ پتھر ہیں بے حس و حرکت، ہل بھی نہیں سکتے. لیس لہا ارجل ولا ایدی، نہ پاؤں ہیں نہ ہاتھ ہیں ان کے. ولیس لہا اعین ولا آذان، نہ ان کی آنکھیں نہ کان. ولیس لہا عقول ولا ادراک، نہ ان کی عقل نہ ان کا شعور. ہذہ الجوارح التی تتوافر لہم ہم، یہ جو جوارح ہیں اعضاء، التی تتوافر لہم جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم وہ تو ان کے ہیں یعنی پرستانوں کے ہیں. فکیف یعبدون ما ہوا دونہم، تو کس طرح وہ عبادت کرتے ہیں ان کی جو ان سے بھی کم ہے، یعنی انسان سے بھی گئے گزرے ہیں. من ہذہ الاحجار الحامدہ، ان بے حس و حرکت پتھروں کی، یعنی اس سے بہتر تو خود انسان ہے. تو وہ انسان جو اللہ نے افضل بنایا ہے وہ ایک بے حس و حرکت پتھر کے آگے جھک رہا ہے، عقل بھی نہیں مانتی اس کو کہ کیا سوچ کے جھک رہا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہوں. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہوں. قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجیے پکار دیکھو اپنے شریکوں کو. ثم کیدونی، پھر میرے خلاف چال چلو. فلا تنظرونی، پھر مجھے مہلت نہ دو. تو دیکھو نتیجہ کیا ہوتا ہے. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. فلا بد لصاحب الدعوة إلى الله أن يستهين بهذه الأسناد والأصنام، لازم ہے دعویٰ دینے والے کو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ ان نسبتوں اور اصنام بتوں کو حقیر سمجھے. وَأَن يَتَجَرَّدَ مِنْهَا، اور یہ کہ وہ ان سے الگ ہو جائے، خالی ہو جائے. فَهِيَ فِي ذَاتِهَا وَاهِيَةٌ وَاهِنَةٌ، وہ اپنی ذات میں ہی کمزور ہیں، ضعیف ہیں. مَهْمَا بَدَتْ قَوِيَّةٌ قَادِرَةٌ، جتنے بھی وہ مضبوط اور قادر نظر آئیں. وَحَتَّى لَوْ قَدَرَتْ عَلَى أَذَاهُ، حتیٰ کہ اگر وہ اس کو تکلیف دینے کی قدرت بھی پالے. فَإِنَّمَا تَقْدِرُ عَلَى أَذَاهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، تو وہ اس کو اذیت دینے پر اس کے رب کے اذن سے ہی قدرت پا سکتے. اول تو یہ کہ یہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اگر کسی بھی ایسی چیز کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بھی رب کے اذن سے ہی آتی. فَلْيُوَاجِهْهُمْ بِقُوَّةِ مَوْلَاهُ، تو چاہیے کہ وہ ان کا مقابلہ کرے اپنے مولا کی قوت
کے ساتھ اپنے مولا رب کی مدد حاصل کرتے ہوئے، یعنی صحیح بات پہنچا دے. وَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک اللہ ہی میرا دوست ہے جس نے کتاب اتاری. وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کو دوست بناتا ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. یہ جو ولی کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے کارساز، مددگار، دوست. تو یتولی کا معنی پھر یعنی مدد کرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان صاحب الدعوۃ الی اللہ فی کل زمان و مکان، بے شک اللہ کی طرف بلانے والا ہر زمان اور مکان میں لن یبلغ شیئا الا بمثل هذه الثقۃ، ہرگز نہیں پہنچ سکتا کسی چیز کو مگر اس یقین کے ساتھ، وَإِلَّا بِمِثْلِ هَذِهِ الْعَزِيمَةِ، ورنہ اسی طرح کے عزم کے ساتھ، وَإِلَّا بِمِثْلِ هَذَا الْيَقِينِ، اور اسی طرح کے یقین کے ساتھ. یبلغ شیئا، لن کے بعد الا آ گیا تو مانا نہیں کا ہو گیا نا. کس بات کا یقین؟ کہ اللہ ہے نا میری مدد کے لیے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میری مدد کرے گا. اللہ کا وعدہ بھی ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بلند آواز سے بتائیے جو آپ حکم دیے گئے، علل اعلان بتائیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض برتیے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی بعض اوقات انسان دین کے راستے میں بدنام ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف بلانے والا اپنا کام نہیں چھوڑتا. تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب چیزوں کو ختم کر کے حق کو فتح عطا کرتا ہے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں. فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ جان لیں گے. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. کتنی بڑی تسلی ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اسے آگے دیتے جائیں، پرواہ نہ کرے کوئی لیتا ہے نہیں لیتا، کوئی قبول کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے، ہم ان سب سے نبٹ لیں گے. فسوف یعلمون، ان کو پتہ چل جائے گا. انسان کی کمزوری ہے نا، وقتی طور پر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس گیا میں، اور وقتی طور پر کوئی کامیابی ہو جائے تو لگتا ہے کہ بس میں سب سے بہتر ہو گیا. وَلَقَدْ كَانَ مُشْرِكُو الْعَرَبِ يَعْرِفُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ خَالِقُ هَذَا الْكَوْنِ، عرب کے مشرکین لازماً یہ جانتے تھے کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بنایا. فَإِنَّ مَعْرِفَتَهُمْ بِاللَّهِ لَمْ تَكُنْ قَلِيلَةً وَلَا سَطْحِيَّةً، اللہ کے بارے میں ان کی معرفت، ان کی پہچان کچھ کم نہ تھی اور نہ ہی سطحی تھی، شیلو ظاہری. ولا غامضۃ، اور نہ ہی کوئی چھپی ہوئی تھی. کما یظنہ بعض الناس، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، ایسا نہیں تھا. ولم یکن شرک العرب متمثلا فی انکار اللہ سبحانہ، اور نہ ہی عربوں کا شرک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار پر مشتمل تھا. یعنی اللہ کا انکار نہیں کرتے، شرک کرتے تھے. متمثل کا مطلب متشکل، یعنی اس شکل میں. تو عرب جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، اس کو خالق بھی مانتے تھے، اس کا ادب بھی کرتے تھے، اس کو بڑا سمجھتے تھے. ولا فی عدم معرفتہم الحقیقۃ، اور نہ ہی ان کے حقیقت کی پہچان کے نہ ہونے میں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. کہہ دیجئے کیا پھر دیکھا تم نے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. او ارادنی برحمت، یا میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں. قل حسبی اللہ، کہہ دیجیے مجھے تو اللہ ہی کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ. قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. انما کان اکثر شرکہم یتمثل فی عدم اخلاصہم العبودیۃ للہ. عربوں کا جو شرک تھا نا وہ زیادہ تر، اکثر زیادہ تر، یتمثل متشکل ہوتا یعنی اس شکل میں ہوتا، فی عدم اخلاصہم ان کے اخلاص نہ ہونے کے اوپر، العبودیۃ للہ اللہ کے لیے عبادت کرنے کو. یعنی وہ جو عبادتیں کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے. مثلا صدقہ کرتے یا چڑھاوے چڑھاتے، نظر نیاز مانتے، تو وہ بتوں کی مانتے تھے اور بتوں کو خوش کرتے تھے تاکہ وہ اللہ تک ان کو پہنچائیں. اللہ کے لیے بھی دیتے تھے لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں دیتے تھے، صرف اللہ کے لیے نہیں دیتے تھے. وذالک بتلقی منہج حیاتہم وشرائعہم من غیرہ، اور یہ ان کے لینے کی وجہ سے اپنی زندگی کے دستور اور قوانین کو اللہ کے علاوہ اوروں سے. یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم کا چھوڑا ہوا دین اور طریقہ چھوڑ کے اپنی خواہشات پر مبنی ایک نیا دین بنا لیا. وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَّفِقًا مَا إِقْرَارِهِمْ بِأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ وَمَعْرِفَتِهِمْ لَهُ، اور اس کے باوجود وہ متفق نہیں ہوتا تھا، یعنی الائن نہیں تھا ان کے اقرار الوہیت یعنی اللہ کے معبود ہونے کے اقرار کے باوجود اور اللہ کی معرفت کے باوجود. یعنی ان کو اللہ کی معرفت بھی تھی اور وہ اللہ کو مانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جن کے نام پر نظر نیاز دیتے تھے یا جن کو خوش کرنے کے لیے بتوں وغیرہ کو عبادت کرتے، جیسے طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن طواف کس لیے کرتے تھے؟ طواف صرف کعبہ کا تھوڑی ہوتا تھا، اس میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے نے اپنا بت، اپنا ریپرزینٹیٹو وہاں چھوڑا ہوا تھا. اب وہ خالص اللہ کی عبادت نہ ہوئی وہ طواف. اسی طرح کھانا کھلاتے تھے، جیسے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا آپ نے، اسی طرح اور لوگ بھی تھے، تو وہ شہرت کی خاطر کھلاتے تھے. شرک اصغر ہو گیا اس میں، ریاکاری، دکھاوا، اللہ کی خاطر نہیں کھلاتے تھے. اسی طرح ان کی جو نماز تھی وہ کیا تھی؟ کعبہ کے ارد گرد تالیاں پیٹنا. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَأَمَّا الْأَصْنَامُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا، جہاں تک بتوں کا تعلق ہے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، فَمَا كَانَ ذَلِكَ قَطُّ لِاعْتِقَادِهِمْ بِأُلُوهِيَّتِهَا كَأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، تو وہ بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے، فَمَا كَانَ ذَلِكَ، تو یہ عبادت نہیں ہوتی تھی، قَطُّ بالکل، لِاعْتِقَادِهِمْ بِأُلُوهِيَّتِهَا، ان کے الہ ہونے کے اعتقاد پر مبنی، كَأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی الوہیت کے برابر نہیں ہوتی تھی. یعنی جس طرح اللہ کو معبود بڑا مانتے تھے ان کو نہیں مانتے تھے. یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے
کہ بتوں کی پوجا ضرور کرتے تھے لیکن اللہ کو بڑا مانتے تھے، اوپر مانتے تھے. اب بھی آپ دیکھیں اکثر جو لوگ بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو اوپر والا کہتے ہیں، اوپر والا یعنی جو سب سے بڑا ہے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ عرب کے جو مشرک تھے وہ اپنے الہوں کو اللہ سبحانہ تعالی کی طرح نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کرتے تھے، وَإِنَّمَا اتَّخَذُوا الشَّعَائِرَ وَالْعِبَادَةَ لَهَا، انہوں نے شاعر اور عبادت کو ان کے لیے اپنا لیا تھا، لِتَكُونَ مُجَرَّدَ شُفَعَاءَ عِندَ اللَّهِ، تاکہ وہ صرف ان کی اللہ کیا سفارش کر دیں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. یعنی وہ اس کی وجہ یہ بتاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایک بڑا مقام دیتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، ہماری رسائی اس تک نہیں، ہماری پہنچ اس تک نہیں، لہٰذا ہمیں کوئی بیچ میں واسطہ وسیلہ چاہیے جس کے ذریعے ہم وہاں پہنچے. تو اسی کا ذکر سورۃ زمر کی اس آیت میں کیا گیا ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی فلا یکفی للمسلم الاعتقاد واداء الشعائر للہ وحدہ فقط، تو کافی نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ اتنا اعتقاد رکھے اور شاعر کو صرف اللہ کے لیے ادا کر دے، بل لا بد مع ذلک من اقامت الحیات کلھا علی منہج اللہ، بلکہ لازم ہے، لا بدہ کا مطلب ہے یہ ٹل نہیں سکتا، لازم ہے کیا، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، ادا الشعائر للہ، نماز روزے کے ساتھ، یہ مطلب ہے اقامت الحیات کلھا، ساری کی ساری زندگی کو قائم کرنا، علی منہج اللہ، اللہ کے طریقے پر. یعنی صرف اللہ کو بڑا مان لینا کافی نہیں بلکہ ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ضروری ہے. وتحقیق التوحید فی شعب الحیات کلھا، اور توحید کو ثابت کرنا زندگی کے تمام شعبوں میں. ورفض العبودیۃ لغیر اللہ فی کل عمل، اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا فی کل عمل کما قال سبحانہ تعالی، ہر عمل میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. وَأَهْلُ الْكِتَابِ بَعْدَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ، اور اہل کتاب نے اس کے بعد کہ اپنی کتاب کے اندر تبدیلی کر دی، حرفو کا مطلب چینج لے آئے، تحریف کر دی، وَبَدَّلُوا شَرَائِعَهُ، اور اپنی شریعتوں کو بدل دیا، ہم کفار مشرکون کما قال اللہ عنہم، تو وہ کفار کہلائے، مشرک کہلائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور زاہدوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر اس بات کا کہ وہ ایک اللہ کو الہ مانے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانہ، پاک ہے وہ، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والاحبار جمع حبر، احبار حبر کی جمع ہے. وهو العالم من اہل الکتاب، حبر کہتے ہیں اہل کتاب کا عالم، اہل کتاب میں سے عالم کو حبر کہتے ہیں. وکثر اطلاقه علی علماء الیہود، اس کا اطلاق زیادہ تر یہود کے علماء پر ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے، یہ آیت پیچھے پڑھی آپ نے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے، یعنی بیسیکلی عالم. والرهبان جمع راہب، اور رہبان راہب کی جمع ہے. وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادہ، اور وہ نصارہ کے نزدیک عبادت کے لیے الگ تھلگ منقطع ہو کے بیٹھتا ہے، یعنی مونکس جن کو کہتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں. وهو عادتاً لا يتزوج، اور وہ عام طور پر شادی نہیں کرتے. ولا يزاول الکسب، اور نہ کوئی کمائی کرتے ہیں، یعنی نہ کسی کام وغیرہ کو پرسو کرتے ہیں. والیہود والنصارى لم يتخذوا الاحبار والرہبان اربابا، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب نہیں بنایا تھا، بمعنى الاعتقاد بالوہیتہم، اس معنی میں کہ وہ ان کی الوہیت یعنی معبود ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ نہیں کہتے تھے. علماء اور مشائخ کو اپنا خدا نہیں کہتے تھے. او تقدیم الشعائر التعبدیۃ الیہم، یا ان کو عبادت کے شاعر پیش نہیں کرتے تھے کہ ان کے آگے کھڑے کو نماز پڑھیں یا کوئی اور مسلمان تو ان سے بھی آگے نکل گئے کہ جو قبروں کو جا کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. ومع ھذا، اور اس کے باوجود، فقد حکم اللہ علیہم بالشرک والکفر، اللہ نے ان پہ کفر اور شرک کا حکم لگایا. لمجرد ان تلقوا منہم الشرائع فاطاعوها واتبعوها، محض اس بات پر کہ وہ ان سے شریعت یعنی قوانین لیتے، پھر ان کی اطاعت کرتے اور ان کی پیروی کرتے. وَهَذَا وَحْدَهُ يَكْفِي لِاعْتِبَارِ مَنْ يَفْعَلُهُ مُشْرِكًا بِاللَّهِ، اور یہ اکیلا ہی کافی ہے اس اعتبار سے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تُسَوِّي فِي الْوَصْفِ بِالشِّرْكِ بَيْنَ الْيَهُودِ الَّذِينَ قَبِلُوا التَّشْرِيعَ مِنْ أَحْبَارِهِمْ وَأَطَاعُوهُمْ وَاتَّبَعُوهُمْ وَبَيْنَ النَّصَارَى الَّذِينَ قَالُوا بِأُلُوهِيَّةِ الْمَسِيحِ اعتقادًا وَقَدَّمُوا إِلَيْهِ الشَّعَائِرَ فِي الْعِبَادَةِ. بظاہر تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن آسان ہے. کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کون سی، یہ جو اوپر 31 آیت ہے نا سورۃ توبہ کی، یہ آیت کریمہ جو ہے تسوی برابر ہے فی الوصف، ان کا وصف بیان کرنے میں، بالشرک، شرک کے ساتھ، بین الیہود، یہود کے درمیان، الذین قبلوا التشریع، وہ جنہوں نے قبول کر لی شریعت، من احبارہم، اپنے علماء سے، واطاعوہم، اور ان کی باتیں مانی، اطاعت کی، واتبعوہم، اور ان کی راہ پہ چلے، وبین النصارى، اور نصارہ کے درمیان، الذین قالوا، جنہوں نے کہا، بألوہیت المسیح، مسیح علیہ السلام کو الہ بنانے کے بارے میں، اعتقاداً، عقیدے کے اعتبار سے، وقدموا الیہ الشعائر فی العبادہ، اور انہوں نے عبادت کے طور طریقے ان کے لیے پیش کیے. یعنی اس آیت میں یہ جو کہا نا کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ انہیں صرف ایک الہ کی عبادت کی دعوت دی گئی تھی. تو اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو شرک کرنے والا کیوں کہا جا رہا ہے. فَهَذِهِ كَتِلْكَ فِي اعْتِبَارِ فَاعِلِهَا مُشْرِكًا بِاللَّهِ، تو یہ اس اعتبار سے ان کے کرنے والوں کو اللہ کے ساتھ مشرک بنا دیتے ہیں.
الشرک الذی یخرجہ من الایمان الی الکفر، وہ شرک جو انسان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتا ہے، ومن التوحید الی الشرک، اور توحید سے شرک کی طرف لے جاتا ہے. مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور شیوخ کو الہ نہیں بنایا، لیکن باتیں ان کی جو مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان باتوں کے ماننے پر جو بغیر کسی دلیل کے تھی اور انہوں نے پیش کی، تو انہوں نے ان کے قوانین اور جو وہ کہتے وہ آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فالوئنگ کرتے جاتے، تو اس چیز کو شرک قرار دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.